السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ معزز سامعین، آج ہم بات کریں گے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ پہلے ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس زندگی کے بارے میں بات کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزاری گئی، اور پھر بات کریں گے ان کے دور خلافت کی، جس میں انہوں نے اسلام کو دنیا کے نقشے پر ابھارا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عمر ہی تھا۔ ان کی کنیت ابو حفص تھی، لقب فاروق۔ والد کا نام خطاب تھا اور والدہ کا نام ختمہ تھا۔ آپ کا خاندان عرب میں ایام جاہلیت میں بھی ممتاز تھا، اور آپ کے آباء و اجداد عرب کے ہر مسئلے کا فیصلہ کرتے تھے، اور جب کبھی کوئی غیر ملکی مسائل درپیش آتے تو ان کو سفیر بنا کر بھیجا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ آپ کے خاندان میں نسل در نسل چلا آ رہا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ننیال بھی بڑی شہرت اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ جب بھی قریش کسی لڑائی کا ارادہ کرتے تو فوج کا انتظام اور اختیار انہی کے پاس ہوتا تھا۔ انہیں نسبدانی، پہلوانی، خطابت، گھوڑ سواری میں کمال حاصل تھا۔ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ عرب کے لوگ تجارت کیا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی پیشہ اختیار کیا اور تجارت کے لیے مختلف ممالک کا سفر کیا۔ اس سے آپ کو بڑا تجربہ اور فائدہ حاصل ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوددار تھے اور بلند حوصلہ تھے، تجربے کار تھے اور معاملہ فہم تھے۔ اس لیے قریش نے آپ کو سفارت کا منصب سونپ دیا۔ جب بھی کوئی مشکل یا پریشانی آتی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو حل کرتے۔ پھر عرب کے ریگستان میں اسلام کا نور چمکا اور مکہ اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 27 سال تھی، اور آپ کے لیے یہ صدائیں بالکل نئی تھی۔ قریش میں سے ابو جہل اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی میں سب سے آگے تھے۔ جب بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ چلتی کہ کوئی شخص مسلمان ہو گیا ہے تو آپ اس کو زرد و کوب کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ تمام سختیوں کے باوجود کسی بھی شخص کو وہ اسلام سے بددل نہیں کر سکے۔ اسلام کا نشہ ایسا تھا کہ چڑھ کر اترتا ہی نہ تھا۔ جب تمام سختیوں کے باوجود کسی کو بددل نہ کر سکے تو آخرکار مجبور ہو کے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا، اور تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے راستے کی طرف چلنے لگے۔ راستے میں ان کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جس کا نام نعیم بن عبداللہ تھا۔ اس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، بہت غصے میں ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ وہ قرآن پڑھ رہی تھی، ان کی آہٹ پا کر چپ ہو گئیں اور قرآن کے اجزاء کو چھپا دیا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی آواز سن لی تھی۔ اپنی بہن سے معلوم کیا یہ آواز کیسی تھی، تو انہوں نے کہا، کچھ نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں سن چکا ہوں کہ تم دونوں مرتد ہو گئے ہو، اور اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ جب ان کی بہن اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آئیں تو ان پر بھی ہاتھ اٹھا دیا، یہاں تک کہ خون جسم سے بہنے لگا، اور انہوں نے کہا، عمر تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، مگر اسلام تو اس دل سے اب نکل نہیں سکتا۔ جب انہوں نے یہ کہا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کی طرف محبت سے دیکھا، اور جب نظر ان کے بہتے ہوئے خون پر پڑی تو اسے دیکھ کر شرمندہ ہو گئے،
اور کہا تم جو ابھی پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے اجزاء سامنے لا کر رکھ دیے۔ جیسے جیسے وہ قرآن پڑھتے جاتے ان کا دل اس کی تاثیر سے پگھلتا جاتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے جو دعا کی تھی کہ اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب یا ابو جہل میں سے کسی کے ذریعے معزز اور طاقتور بنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ رب العزت نے ایمان کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں داخل کر دیا اور وہ پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور پھر فوراً اپنی بہن کے گھر سے نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے جو اس وقت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تھے۔ ان کے گھر سے اسلام کی تبلیغ کا کام کیا جاتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی، ان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ صحابہ اسے دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ کیا کریں۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آنے دو، اگر خلوص کے ساتھ آئے ہیں تو بہتر ہوگا ورنہ اس کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ نبوت کی پرجلال آواز سنی تو کانپ گئے اور نہایت عاجزی سے عرض کیا ایمان لانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے ساختہ اتنی بلند آواز سے اللہ اکبر کہا کہ تمام پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 790 میں اسلام لائے اور اسلام کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اس وقت 40 یا اس سے بھی کم لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے اور بہت بے بسی اور مجبوری کی حالت میں مسلمان زندگی گزار رہے تھے۔ نہ تو اعلانیہ طور پر وہ اپنے فرائض مذہبی ادا کر سکتے تھے اور نہ ہی اپنے ایمان کا اظہار کھلے عام کر سکتے تھے۔ اگر کسی کے ایمان لانے کا قریش کو پتہ چل جاتا تو وہ اس پر ظلم و ستم کی انتہا کر دیتے تھے، جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں تپتی ہوئی زمین پر گھسیٹا جاتا اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید کر دینا۔ اسی طرح اور بھی بہت سے لوگ تھے جو ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرتے ہی حالات بدل گئے۔ انہوں نے مشرکین کو جمع کیا اور بآواز بلند اپنے ایمان لانے کا اعلان کیا۔ یہ سنتے ہی مشرکین پریشان ہو گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک رشتے کے ماموں موجود تھے۔ انہوں نے کہا میں تمہیں پناہ دے دیتا ہوں، مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات جانتے تھے کہ مشرکین مسلمانوں کو کس طرح اذیت دیتے ہیں، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہادری اور استقامت کے ساتھ مشرکین کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ ایک دن مسلمانوں کی جماعت کو ساتھ لیا اور کعبے میں جا کے نماز ادا کی، اور اس دور میں کعبے میں نماز پڑھنا تو ناممکن ہی تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حق باطل کے مقابلے میں سر بلند ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاروق کا لقب دیا، اور اسی طرح جب تک مکے میں رہے قریش کے سامنے ڈٹے رہے۔ جب مسلمانوں کو مدینے کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سفر کے لیے تیار ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ پھر مسلح ہو کر مشرکین کے مجمع کے پاس سے گزرے، خانہ کعبہ پہنچے اور نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ طواف کیا اور نماز ادا کی۔ پھر مشرکین کو مخاطب کیا اور کہا جس کو مجھ سے مقابلہ کرنا ہو وہ مکے سے باہر میرا مقابلہ کر لے، لیکن کسی کی بھی ہمت نہ ہوئی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند آدمیوں کے ساتھ مدینہ روانہ ہوئے۔ جب مدینہ پہنچے تو رفع بن عبد المنذر کے مہمان ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ قائم کیا گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلامی بھائی حضرت عتبہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا، جو قبیلہ بنی سالم کے معزز تھے۔ مدینے میں مسلمان آزاد تھے اور اب اس بات کا وقت آ گیا تھا کہ مسلمان اپنے فرائض اور ارکان
کھل کر مکمل طور پر ادا کریں۔ مدینے میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہو رہی تھی۔ مدینے کے دور دور کے علاقے بھی آباد ہونے لگے، اس لیے اب ضرورت محسوس ہوئی کہ نماز کا اعلان کا کوئی طریقہ طے کیا جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اس کا انتظام کرنا چاہا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی اپنی رائے دی۔ بعض کا خیال یہ تھا کہ آگ جلا کر لوگوں کو خبر دی جائے، اور بعض کا خیال یہ تھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح بھوک اور ناقوس سے کام لیا جائے۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی رائے پیش کی اور کہا کہ کیوں نہ نماز کے لیے اعلان کیا جائے اور ایک آدمی مقرر کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی یہ رائے پسند آئی، اور انہوں نے اسی وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اذان دینے کا حکم دیا۔ اس طرح اسلام کا ایک بڑا اور عظیم کام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق قائم ہوا، اور قیامت تک یہ اعلان ہوتا رہے گا، اور دن اور رات میں 5 مرتبہ توحید اور رسالت کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا حقیقی مقصد دنیا کو برگزیدہ اور بہترین اخلاق کی تعلیم دینا تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو براہ راست اس سرچشمہ اخلاق سے سیراب ہونے کا موقع ملا۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جماعت اسلامی اخلاق کا مجسم نمونہ تھی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خاص تقرب حاصل تھا، اس لحاظ سے ان کو زیادہ حصہ ملا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محاسن اور محامد کی مجسم تصویر تھے۔ ان کے آئینہ اخلاق میں خلوص تھا، اللہ سے ان کے اخلاق میں پختگی تھی، خشیت الہی کا اتنا ڈر تھا کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ رات بھر نمازیں پڑھتے تھے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ پوری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ تو کہا، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت تھی کہ کبھی بھی اپنی جان، مال اور اولاد اور رشتہ داروں کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ بہت مشہور تھا، جبکہ ان کا یہ غیظ و غضب بھی اللہ کے لیے تھا، اور لطف و کرم بھی اسی کے لیے تھا۔ وہ اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی پر غصہ نہیں کرتے تھے اور نہ ہی ناراض ہوتے تھے۔ غزوہ بدر میں کافروں نے بنو ہاشم کو مسلمانوں سے لڑنے پر مجبور کیا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں نظر آئیں تو انہیں قتل نہیں کرنا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکل گیا کہ بنو ہاشم میں کیا خصوصیت ہے، اگر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ ہوا تو ضرور میں انہیں مزہ چکھاؤں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غصہ کی دیکھ کر آپ سے باہر ہو گئے اور کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیجیے کہ میں اس کا سر اڑا دوں۔ ایک اور موقع پر آتا ہے کہ حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے رتبے کے صحابی تھے، یہ خود ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے تھے، لیکن ان کے اہل و عیال مکے میں ہی رہتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کا ارادہ کیا، یہ فتح مکہ کا واقعہ ہے، تو حاتم نے اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے خیال سے اپنے بعض دوستوں کو اس کی اطلاع دے دی۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دیجیے تو میں اس کو قتل کر دوں۔ اسی طرح ایک اور شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اللہ کے نبی سے گستاخی کی اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدل کیجیے۔ یہ سنتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بے چین ہو گئے اور اسے قتل کرنا چاہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فصاحت اور بلاغت میں کمال حاصل تھا،
ان کے بہت سے مقولے ضرب المثل ہیں جو آج بھی عربی ادب کی جان ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرتاً ذہین الطبع اور صاحب الرائے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں رائے طلب کی تو جو رائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی وہی کے ذریعے اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ اسی طرح جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی رائے مانگتے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ضرور دیتے۔ اسی طرح شراب کی حرمت ہو یا ازواج مطہرات کا پردے کے بارے میں حکم یا مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کے متعلق حکم، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی بہت سی خواہشیں تھیں جو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے پوری کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ نبوت میں خاص تقرب حاصل تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرعی مسائل پر بہت زیادہ غور و فکر کیا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی مسئلہ خلاف عقل معلوم ہوتا تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضرور دریافت کرتے تھے۔ اس لیے جب سفر میں قصر کا حکم دیا گیا اور جب راستہ مامون ہو گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب سفر میں یہ حکم کیوں باقی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید سے استدلال میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں ایک عالی شان طلائی محل دیکھا جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ رب العزت نے خاص کر رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ میں اس محل کے اندر تشریف نہیں لے گیا کیونکہ مجھے تمہارے غیرت کا حال معلوم تھا۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو، کیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں غیرت کروں گا؟ مدینے میں سب سے پہلا معرکہ بدر کا پیش آیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہادری اور جانبازی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا اور ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے بازو بنے رہے۔ عاص بن ہشام ابن مغیرہ ان کے رشتے کا ماموں تھا، خود اس کو خنجر مار کر واصل جہنم کیا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت تھی کہ اسلام کے مقابلے میں رشتہ داری اور محبت اور تعلقات سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور مسلمانوں نے دشمنوں کے 70 آدمیوں کو واصل جہنم کیا اور 70 کو قیدی بنایا تو ان میں اکثر قریش کے بڑے بڑے سردار تھے۔ اس لیے یہ بحث شروع ہو گئی کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے رائے طلب کی۔ سب کی رائے مختلف قسم کی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل تھے، انہوں نے کہا انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمیں ان سب کو قتل کر دینا چاہیے، اور وہ بھی اس طریقے سے کہ ہر کوئی اپنے ہاتھ سے اپنے رشتہ دار کو قتل کرے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیل کو ماریں اور میں اپنے رشتہ دار کی گردن اڑاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند کیا اور فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا گیا۔ یہ بات اللہ رب العزت کو ناگوار گزری اور اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے حکم سنایا کہ کسی پیغمبر کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں اور جب تک وہ خون ریزی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العزت کے حضور گریہ زاری کی۔ غزوہ سویق یا غزوہ احد، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر غزوے میں سرگرم رہے اور کفار کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے۔ غزوہ احد کے بعد 3 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی صاحبزادی سے نکاح کیا۔ جب 5 ہجری میں غزوہ خندق پیش آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے باہر نکل کر خندق تیار کروائی۔ 10,000 کفار نے خندق کا محاصرہ کیا۔ وہ لوگ کبھی کبھی خندق میں گھس کر حملہ کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کے ارد گرد کچھ فاصلے پر اپنے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو متعین کر رکھا تھا کہ دشمن ادھر سے نہ آئیں۔ ایک حصے پر
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعینات کیا گیا۔ وہاں پر ان کے نام سے ایک مسجد تعمیر کی گئی جو آج بھی موجود ہے۔ غزوہ خندق بھی غازیوں کے ہاتھوں میں رہی۔ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ دشمنوں میں غیر مسلح جانا صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رائے طلب کی اور مدینے سے اسلحہ منگوا لیا۔ مکے کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا قریش نے عہد کر لیا ہے کہ مسلمانوں کو مکے میں قدم نہیں رکھنے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا کہ ہم صرف عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش نے روک لیا اور یہ خبر پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ خبر سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما جن کی تعداد 1400 تھی، ایک درخت کے نیچے جہاد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت سے پہلے ہی لڑنے کی تیاری شروع کر چکے تھے۔ جب انہیں یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بیعت لے رہے ہیں، جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر جھوٹی نکلی تو قریش کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا جس کی شرائط سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ ہم باطن سے دب کر یہ معاہدہ کیوں کریں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کروں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی جواب دیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گفتگو پر ندامت محسوس ہوئی اور انہوں نے اپنے کفارے میں خیرات کی۔ جب معاہدہ لکھا گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس پر دستخط کیے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قافلہ واپس مدینے کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، آج مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھ کو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ فتح نازل کی گئی تھی۔ خیبر کی فتح کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ٹکڑا زمین کا دیا تو انہوں نے اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا اور اسلام کی تاریخ کا یہ پہلا وقف تھا جو عمل میں آیا۔ خیبر کی فتح کے بعد قریش نے اس معاہدے کو توڑ دیا جو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ہوا تھا۔ ابو سفیان نے پیش بندی کے خیال سے مدینہ آ کے عذر بیان کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے تو وہ اٹھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ یہ معاملہ طے کروا دیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اتنی سختی سے جواب دیا تو وہ بالکل ہی نا امید ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 8 ہجری میں مکہ جانے کا ارادہ کیا۔ قریش میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں تو انہوں نے کوئی بھی مزاحمت نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت چاہ و جلال کے ساتھ مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے اور باب کعبہ پر کھڑے ہو کر نہایت شاندار الفاظ میں لوگوں کو مخاطب کیا اور جو کچھ بیان فرمایا وہ تاریخ میں سنہری حرفوں میں لکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور مقام صفا پر پہنچے۔ لوگ بیعت کرنے کے لیے جوک در جوک آنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت کے موقع پر عورتوں کے ہاتھ مس نہیں کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھے ہوئے تھے لیکن کسی قدر نیچے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا کہ تم ان سے بیعت لے لو تو عورتوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی۔ فتح مکہ کے بعد جب یہ خبر ملی کہ روم عرب پر حملہ کرنے والا ہے
تو مسلمانوں نے حنین کی تیاری شروع کر دی۔ غزوہ حنین کی تیاری کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بڑی رقمیں پیش کی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام مال و جائیداد کا آدھا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ وہ جب اسلحہ اور ساز و سامان سے لیس ہو کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مقام تبوک پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ خبر جھوٹی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے بعد بیمار ہو گئے اور 10 دن تک بیمار رہے اور 12 ربیع الاول پیر کے دن دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش اور وارفتگی میں کہا، جو کہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال کر چکے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آل عمران کی آیت کی تلاوت کی تو پرسکون ہو گئے اور پھر منافقین کی سازشوں کو ناکام بنایا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 2.25 سال رہی۔ ان کے عہد خلافت میں جس قدر بڑے بڑے کام انجام پائے، ان سب میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش تھے، اور جہاں مشورے کی ضرورت پیش آتی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ بھی دیا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے عہد خلافت میں اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ اس خلافت کے منصب کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر شخص اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا اور مفید اور مؤثر نصیحتیں کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ شروع ہوتا ہے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت خلافت کے بعد خطبہ دیا۔ اس کے چند جملے یہ تھے: اے اللہ، میں سخت ہوں، تو مجھے نرم کر دے، میں کمزور ہوں، مجھ کو قوت دے۔ ہاں، عرب والے سرکش اونٹ ہیں جن کی مہار میرے ہاتھوں میں دے دی گئی ہے، لیکن میں ان کو صحیح راستے پر چلا کر چھوڑوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ اپنے دور خلافت میں ان لوگوں کا خاص خیال رکھا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنخواہ اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مقرر کی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عذر کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسامہ کو تجھ سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ اسی طرح جب مدین فتح ہوا تو مال غنیمت آیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1000 درہم پیش کیے اور اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 500 درہم۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عذر کیا اور کہا، جب یہ دونوں بچے تھے اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں پیش تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں، لیکن ان کے بزرگ کا رتبہ جو ہے وہ تیرے باپ دادا کا نہیں ہے۔ ازواج محترات کے مرتبے کا خاص خیال رکھتے تھے اور ان کے آرام اور آسائش کے لیے ہر ضرورت کی چیز میسر کی ہوئی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جمہوری طرز حکومت سے مشابہت، یعنی تمام ملکی اور قومی مسائل مجلس شورا میں پیش کیے جاتے اور اس مجلس میں مہاجرین اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما شریک ہوتے تھے، اور پھر بحث اور مباحثے کے بعد جس رائے پر سب کا اتفاق ہوتا وہ کام کیا جاتا۔ مجلس شورا میں جو لوگ موجود تھے ان میں عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما شامل تھے۔ مجلس شورا کے علاوہ ایک مجلس عام بھی تھی۔ اس میں مہاجرین اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کے علاوہ سرداران قبائل بھی موجود ہوتے تھے۔
یہ مجلس نہایت اہم کاموں کے لیے طلب کی جاتی تھی۔ روزمرہ کے کام کا فیصلہ مجلس شورا کیا کرتی تھی۔ ان دونوں مجلسوں کے علاوہ ایک تیسری مجلس اور بھی تھی جو مجلس خاص تھی۔ اس میں صرف مہاجرین شریک ہوتے تھے۔ اس کو بلانے کا طریقہ یہ تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعت نماز پڑھتے اور اس کے بعد اس مسئلے پر مفصل خطبہ دیا جاتا۔ اس کے بعد ہر ایک کی رائے معلوم کرتے کہ ہر شخص کے حقوق کی حفاظت ہو اور اسے اپنی رائے دینے کا موقع ملے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں ہر شخص کو آزادی کے ساتھ اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کا حق تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملکوں کو صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا۔ ہر صوبے میں ہر کام کے لیے الگ الگ آفیسر بھیجے۔ پہلا بیت المال قائم کیا۔ اس سے پہلے جو بھی آتا تھا تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس شورا کو اپنا ارادہ بتایا اور اس کی منظوری کے بعد مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑا بیت المال قائم کیا گیا۔ اس کے بعد ہر صوبے میں اس کی شاخیں قائم کی گئیں اور ہر جگہ اس کے لیے ایک الگ آفیسر مقرر کیا گیا۔ بیت المال میں مختلف آمدنیوں سے جو رقم آتی تھی، وہاں کے سالانہ مصارف کے بعد سال کے ختم ہونے کے بعد مدینہ کے بیت المال میں جمع کروا دی جاتی تھی۔ مدینہ کے بیت المال کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دارالخلافہ کے لوگوں کی تنخواہیں اور وظائف جو مقرر کیے گئے تھے، صرف اس کی تعداد 3 کروڑ درہم تھی۔ بیت المال کے حساب کتاب کے لیے مختلف رجسٹر بنوائے گئے۔ اس وقت کسی بھی مستقل سن کا عرب میں کوئی رواج نہیں تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن ہجری ایجاد کیا، سکہ قائم کیا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حرم کی توسیع کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکرمہ بن نوفل، جبیر بن معطم، عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری دی کہ وہ ایک رجسٹر تیار کروائیں جس میں ہر اس شخص کا نام و نسب تفصیل سے درج ہو۔ جب ان صحابہ کرام نے رجسٹر تیار کر لیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب حیثیت سب کی تنخواہیں مقرر کی اور مجاہدین کے بیوی بچوں کے گزارے کے لیے وظائف مقرر کیے۔ مہاجرین اور انصار کی بیویوں کی تنخواہیں 200 سے 400 درہم مقرر کیے گئے۔ اہل بدر کی اولاد ذکور کی تنخواہیں 2,000 درہم سالانہ مقرر کی گئیں اور اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ جس کی تنخواہ جتنی مقرر ہوتی ہے اتنی ہی اس کے غلاموں کو بھی ملے گی۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مساوات کا سبق تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ہی اس نظام کو قریش اور انصار سے وسعت دے کر تمام قبائل عرب میں عام کر دیا گیا۔ پورے ملکوں کی مردم شماری کرائی گئی، یہاں تک کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کا وظیفہ شروع کر دیا جاتا اور اس بچے کو اسلامی فوج کا سپاہی تصور کیا جاتا۔ ہر قبیلے میں ایک عریف ہوتا اور ہر 10 سپاہی کے اوپر ایک آفیسر ہوتا۔ تنخواہ تقسیم اس طرح کی جاتی، ایک عریف کو 1,00,000 درہم کی تقسیم کرنی ہوتی تھی اپنے گروپ میں، جبکہ کوفہ اور بصرہ میں 100 عریف تھے جن کے ذریعے 1 کروڑ کی رقم تقسیم ہوتی تھی اور اچھی کارکردگی اور خدمت کو دیکھتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ بھی کر دیا جاتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کی تربیت کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاکید کی تھی کہ جو شخص فوج کے لیے کام کرتا ہو وہ زراعت یا تجارت کا شغل اختیار نہ کرے۔ 4 چیزوں کے سیکھنے کی سخت تاکید کی گئی تھی: تیرنا، گھوڑ سواری، تیر اندازی اور ننگے پاؤں چلنا۔ ہر 4 مہینے کے بعد سپاہیوں کو وطن جا کر اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے چھٹی دی جاتی تھی۔ جفا کشی کے خیال سے حکم دیا گیا کہ فوجی رکاب کے سہارے سے سوار نہیں ہوں گے، نہ نرم کپڑے پہنیں گے اور دھوپ سے بچیں گے، حماموں میں نہیں نہائیں گے۔ موسم بہار میں فوجیں عموماً سرسبز شاداب مقامات پر بھیج دی جاتی تھیں۔ بیرکوں اور چھاؤنیوں کے بنانے میں آب و ہوا کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ کوچ کی حالت میں اس بات کا خیال رکھا جاتا کہ جمعہ کے دن مقام کریں اور ایک رات اور دن قیام رکھیں تاکہ لوگ آرام کر سکیں۔ ہر فوج میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاسوس رہتے تھے۔ گھوڑوں کی دیکھ بھال کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ ہر مرکز میں 4,000 گھوڑے ہر وقت ساز و سامان سے لیس رہتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1300 سال پہلے
فوجی تربیت کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ مجاہدین کے گھروں پر جاتے اور عورتوں سے معلوم کر کے بازار سے ان کا سودا سلف لا دیتے۔ مقام جنگ سے قاصد آتا تو اہل فوج کے خطوط ان کے گھروں میں پہنچاتے اور جس گھر میں کوئی پڑھا لکھا نہ ہوتا خود ہی چوکھٹ پر بیٹھ جاتے اور گھر والے جو کچھ لکھواتے لکھ دیتے۔ راتوں کو عموماً گشت کرتے تھے تاکہ عام لوگوں کے حالات زندگی پتہ چل سکیں۔ ایک دفعہ گشت کر رہے تھے کہ مدینے سے 3 میل دور مقام حرار پہنچے۔ دیکھا ایک عورت کھانا پکا رہی ہے اور 2-3 بچے رو رہے ہیں۔ پاس جا کے حال دریافت کیا۔ عورت نے کہا بچے بھوک کی تڑپ سے رو رہے ہیں، میں نے ان کو بہلانے کے لیے خالی ہانڈی چڑھا دی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت مدینے آئے، آٹا، گھی، گوشت اور کھجوریں لے کر روانہ ہونے لگے۔ ان کے غلام نے کہا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، تو فرمایا قیامت میں تم میرا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے، اور خود ہی سب سامان لے کر عورت کے پاس پہنچے۔ اس نے کھانا پکانے کا انتظام کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چولہا پھونکا۔ کھانا تیار ہوا تو بچے خوشی سے اچھلنے کودنے لگے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو خوش ہو گئے۔ ایک بار عرب میں قحط پڑا تو بے قرار ہو گئے۔ دور دراز کے ممالک سے غلہ منگوا کر تقسیم کیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بہت مشہور ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کر رہے تھے، ایک بدو کے خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ دریافت کیا تو معلوم ہوا اس کے گھر بچے کی پیدائش متوقع ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لائے اور اپنی بیوی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور بدو کے خیمے پر پہنچے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بچہ پیدا ہوا تو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کہا اے امیر المومنین، اپنے دوست کو مبارکباد دیجیے۔ امیر المومنین کا لفظ سن کر وہ بدو چونک پڑا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پریشان مت ہو، کل میرے پاس آنا، میں بچے کا وظیفہ مقرر کر دوں گا۔ ایک دفعہ بیمار ہو گئے، طبیبوں نے شہد تجویز کیا۔ بیت المال میں شہد موجود تھا، لیکن دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ مسلمانوں کا مال ان کی اجازت کے بغیر استعمال کروں۔ چنانچہ اسی حالت میں مسجد میں تشریف لائے، مسلمانوں کو جمع کر کے اجازت طلب کی۔ جب لوگوں نے اجازت دی تو اس کو استعمال کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حج کا ارادہ کیا تو ازواج مطہرات کو بھی اپنے ساتھ لے گئے اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ انہیں رکھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواریوں کے ساتھ کر دیا۔ یہ لوگ آگے پیچھے چلتے رہے اور کسی اور سواریوں کو ان کے قریب نہ آنے دیا۔ جب ازواج مطہرات منزل پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہنچی تو وہیں قیام کیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو قیام گاہ کے اندر جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی نرم اور ملائم کپڑا جسم پر نہیں پہنا۔ بدن پر جو کرتا ہوا کرتا تھا اس پر 12 پیوند موجود تھے۔ سر پر امامہ پھٹا ہوا تھا، پاؤں میں پھٹی ہوئی جوتیاں ہوتی تھیں۔ اسی حالت میں کیسر و کسرا کے سفیروں سے ملتے تھے۔ مسلمانوں کو شرم محسوس ہوئی مگر زبان کھولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کریں، تو انہوں نے کہا امیر المومنین، اللہ نے خوشحالی دی ہے، آپ خلیفہ وقت ہیں۔ عرب کے وفود اور سفیر آتے ہیں اور دوسرے ملکوں سے بھی بادشاہوں کے سفیر آتے ہیں، آپ اپنا طرز زندگی میں تبدیلی لائیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا افسوس، تم دونوں امہات المومنین ہو اور مجھے دنیا کی ترغیب دے رہی ہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا اور کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حالت کو بھول گئیں کہ تمہارے گھر میں صرف ایک کپڑا تھا جس کو دن میں بچھاتے تھے اور رات کو اوڑھتے تھے۔ اور پھر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا اور کہا تم کو یاد نہیں ہے ایک دفعہ تم نے فرش کو دھورا کر کے بچھا دیا تھا۔ اس کی نرمی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر سوتے رہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تو آنکھ کھلی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حفصہ تم نے یہ کیا کیا؟ فرش کو دھورا کر دیا کہ میں رات بھر سوتا رہا، میرا دنیا کی راحت سے کیا تعلق، اور فرش کی نرمی کی وجہ سے تو نے مجھے غافل کر دیا۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال خلافت کی اور اس دور خلافت میں روم، ایران کی عظیم و شان حکومتوں کا تختہ الٹ دیا اور اتنی چھوٹی سی مدت میں ایسی عظیم و شان انقلاب لے کر آئے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وسیع سلطنت قائم کی اس کی بنیاد عدل، انصاف اور برابری پہ قائم کی اور رومن امپائر سے بھی بڑی سلطنت قائم ہو گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عدل و انصاف صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا بلکہ ان کا عدل مسلمانوں، یہودیوں، عیسائیوں سب کے لیے ایک جیسا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سفر کیے لیکن کبھی خیمہ اور خرگاہ ساتھ نہیں لے گئے۔ درخت ان کا شامیانہ تھا اور فرش خاک بستر تھا۔ ایک دن صدقے کے اونٹوں کے بدن پر تیل مر رہے تھے۔ ایک شخص نے کہا، امیر المومنین، یہ کام کسی غلام سے کیوں نہیں لیتے؟ تو فرمایا، مجھ سے بڑھ کر غلام کون ہو سکتا ہے؟ جو شخص مسلمانوں کا والی ہے وہ ان کا غلام بھی ہے۔ عہد فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شاہ گداگر، امیر غریب، مفلس مالدار سب ایک حال میں نظر آتے تھے۔ اعمال کو تاکیدی حکم دیا گیا تھا، کسی طرح کا امتیاز اور نمود و نمائش اختیار نہیں کریں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی زندگی نہایت سادہ تھی، تعظیم اور تکریم کو دل سے ناپسند کرتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے کہا، میں آپ پر قربان، تو کہا، ایسا نہ کہو، اس سے تمہارا نفس ذلیل ہو جائے گا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینے کے قاضی تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں مدعا علیہ کی حیثیت سے گئے تو انہوں نے تعظیم کے لیے جگہ خالی کر دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو نے اس مقدمے میں پہلی ہی ناانصافی کر دی ہے، اور پھر اپنے فریق کے برابر میں بیٹھ گئے۔ قناعت پسندی کا یہ حال تھا کہ اپنے عہد خلافت میں چند سال تک مسلمانوں کے مال سے کچھ نہیں لیا۔ جب بات فاقہ اور فکر تک پہنچ گئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کی تنگ دستی دیکھ کر تنخواہ مقرر کی جو معمولی خوراک اور لباس کے لیے کافی تھی، لیکن اسے بھی اس شرط پر قبول کیا کہ جب تک ضرورت رہے گی تب تک ہی لوں گا۔ کنبہ وسیع تھا، بیت المال سے 2 درہم روز لیتے تھے، جبکہ خلافت سے پہلے اپنے مال سے خرچ کیا کرتے تھے کیونکہ تجارت کیا کرتے تھے، لیکن خلافت کی ذمہ داری کی وجہ سے ذاتی کاروبار کو چھوڑ دیا۔ ایک بار ایران کا سفیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آیا تو مدینے میں محل ڈھونڈنے لگا۔ جب اس کو محل نہ ملا تو ایک راہگیر سے پوچھا، تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ تو اس نے کہا، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہمارے تو امیر المومنین ہیں، اور وہ آپ کو بیت المال میں ملیں گے کیونکہ ہمارے کچھ اونٹ گم ہو گئے ہیں اور خلیفہ اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ کسی ایک آدمی کو پہچان کے لیے لے گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کر ایک درخت کے سائے کے نیچے آرام کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے کوڑے کا تکیہ بنایا ہوا تھا۔ آس پاس نہ کوئی خادم تھا اور نہ ہی کوئی باڈی گارڈ۔ اس سفیر نے دیکھا تو کہا، تم عدل کرتے ہو، تمہیں کوئی خوف نہیں ہے؟ ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، انہیں اونچی اونچی فصیلیں چاہیے، باڈی گارڈ چاہیے اپنی حفاظت کے لیے۔ خلیفہ کی حیثیت سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاہ و جلال کا سکہ تمام دنیا پر بیٹھا ہوا تھا۔ مساوات کا عالم یہ تھا کہ کیسر و کسرا کے سفیر آئے تو انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ شاہ کون ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مساوات کا ایسا درس دیا کہ حاکم اور محکوم، آقا اور غلام سارے امتیاز اٹھ گئے۔ مغیرہ بن شعبہ کا ایک پارسی غلام تھا جس کی کنیت ابو لولو تھی۔ اس نے اپنے آقا کی شکایت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ شکایت بیجا تھی، اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی شکایت رد کر دی۔ اس بات پر وہ اتنا ناراض ہو گیا کہ ایک صبح نماز سے پہلے مسجد میں آ کر چھپ گیا۔ جیسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے لگے، اس نے خنجر سے لگاتار 6 وار کیے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ گر پڑے اور نماز عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر کے اس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن تمام صحابہ صف باندھے کھڑے ہوئے تھے، بھاگنا مشکل تھا، تو جو بھی راستے میں آیا وہ اس کو زخمی کرتا چلا گیا، اور جب دیکھا کہ میں پکڑا جاؤں گا
تو اپنے آپ کو بھی ختم کر لیا۔ اس موقع پر 6 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما شہید ہو گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم کافی گہرے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے لیے علی، عثمان، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام پیش کیے اور کہا جس پر ان پانچوں کا اتفاق ہو جائے اسے خلیفہ منتخب کر لینا اور اس کی اطاعت تم سب پر لازم ہوگی۔ اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ ان سے اجازت طلب کریں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کیے جائیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جگہ میں نے اپنے لیے خاص کر رکھی تھی لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے زیادہ حقدار ہیں اور اجازت دے دی۔ اس کے بعد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ میری وفات ہو جائے تو جنازہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے باہر رکھنا اور ایک بار پھر اجازت طلب کرنا، اگر اجازت دے تو دفنا دینا ورنہ بقی میں لے جا کر دفنانا۔ اس کے بعد مہاجرین، انصار، عرب اور اہل ذمہ کے حقوق کی طرف توجہ دلائی اور اپنے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی کہ مجھ پر جس قدر قرض ہو اس کو میرے متروکہ مال سے ہو سکے تو ادا کر دینا اور جو بچ جائے وہ خاندان ابی سے درخواست کرنا، اگر ان سے بھی نہ ہو سکے تو قریش سے کہنا اور اس کے علاوہ کسی اور کو تکلیف نہ دینا۔ کے بعد 3 دن بیمار رہ کر محرم کی پہلی تاریخ ہفتے کے دن 24 ہجری میں وفات پائی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ آپ پر رحم کرے، آپ نے کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا جو اللہ کے سامنے جانے کے لیے مجھے اس کے عمل آپ کے عمل سے زیادہ اچھے ہوں۔ اللہ کی قسم مجھے امید تھی کہ اللہ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا، اس لیے اکثر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا تھا کہ میں گیا اور ابو بکر اور عمر گئے، میں داخل ہوا اور ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں نکلا اور ابو بکر اور عمر نکلے۔ اس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دائمی رفاقت حاصل کی اور جنت کی راہ لی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔